خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بارگاہ لم یزل و تعال میں دستبستہ دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد اعمال خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید کے جو اہم ترین سبق ہیں ان میں سے ایک سبق ہدایت ہے کہ انسان کی ہدایت کس طرح سے ہے، کہاں سے ہے، اور دوسرا جو اہم ترین سبق ہے وہ انسان کی فطرت، انسان کی نیچر کے قریب ترین جو بیماری ہے وہ ہے تکبر۔ یہ قرآن مجید کے اہم ترین سبق میں شامل ہے۔ پہلے پارے سے شروع کریں، آخری سپارے تک چلے جائیں، ہر سورت ہر سپارے میں ہدایت اور تکبر یہ دونوں سبق ہمیں بار بار ملتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا جن کا تذکرہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا، ان کے تذکرے میں بھی، ان کے ذکر میں بھی ہدایت اور تکبر، یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، آپس میں ان کا تعلق ہے، لنک ہے۔ پہلے پارے سے دیکھیں تو بتایا گیا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے پر تھا، یعنی اس کیفیت کو دیکھیں، اس پوری منظر کشی کو دیکھا جائے تو جو قرآن نے وہ منظر پیش کیا کہ ہدایت پانے والے وہ تھے جو سر بسجود ہو گئے، اور جس نے تکبر کیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی طرح تمام انبیاء کے ذکر میں ایک ہی بات بار بار ہمیں سکھائی گئی کہ ہدایت پانا چاہتے ہو، ہدایت کے طلبگار ہو، ہدایت لینا چاہتے ہو تو ہدایت دینے کے لیے تکبر سے دور ہونا ہوگا۔ اب اس کو جب ہم آقا کریم امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں دیکھتے ہیں، وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت ان کے لیے ہے جو تکبر سے نکل آئے۔ جن کے ہاں تکبر ہے وہ جہاں بھی رہیں وہ ہدایت سے دور رہتے ہیں۔ حبشہ سے آنے والا بلال ہدایت یافتہ ہے، اور روم سے آنے والا صہیب وہ ہدایت یافتہ ہے، اور فارس سے آنے والے جناب سیدنا سلمان وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن قریب گھر جن کا ہے، جن کا تعلق بھی موجود ہے، خاندانی تعلق موجود ہے، نسبی تعلق موجود ہے، لیکن تکبر کی بیماری ایسی بیماری ہے، تکبر کا مرض ایسا مرض ہے جس نے آیات کی روشنی بھی پہنچنے نہیں دی، نبوت و رسالت کی روشنی بھی پہنچنے نہیں دی۔ آج کی سورہ اعراف کی جو آیت مقدسہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا یُؤْمِنُوا بِهَا۔ یہ جو زمین پر پھیلے ہوئے متکبر ہیں، ان کے پاس آیات کا پہنچنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن کا پڑھ لینا دنیا میں دلچسپ بات آج ہمارے لیے یہ ہے، اور سمجھنے کے لیے زیادہ آسان بھی ہے، کہ دنیا کے بہت سارے دیگر مذاہب والوں نے بھی قرآن پڑھ لیا ہے، لیکن یہ قرآن کا پڑھ لینا ہدایت
نہیں دے سکا ہے، قرآن سمجھ بھی لیا ہے، یعنی انہوں نے قرآن کے معنی کو، قرآن کے مفہوم کو، قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش بھی کر لی ہے۔ ان کو مستشرق کہا جاتا ہے کہ وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، عربی زبان سیکھی ہے، عربی زبان سیکھ کر انہوں نے قرآن سیکھ لیا ہے، اور آج سے نہیں صدیوں سے ہو رہا ہے، صدیوں سے یہ کام ہو رہا ہے۔ آج تو دنیا میں باقاعدہ اس پر بہت ساری ایسی درسگاہیں موجود ہیں، یونیورسٹیز موجود ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے عربی سیکھ کر، عربی گرامر سیکھ کر، عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید کے معنی کو، مفہوم کو، اس کے مضامین کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن ہدایت نہیں پا رہے۔ ہدایت ایک اور دروازہ ہے، ہدایت ایک اور راستہ ہے۔ آج کی آیت مبارکہ بتا رہی ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، آپ دیکھیں گے کہ ساری آیتیں میں مل جائیں تو یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ گزشتہ آیات میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ رہے تھے، بظاہر یہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی ہر کتاب کے لیے ہے، ہر کلام کے لیے ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ اس نے قرآن پڑھ لیا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کی جدید دنیا میں تو کوئی اس کو تلاش کرنا، اس کو پرکھنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن نے اپنے آغاز میں ہی بتا دیا تھا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، بہت سارے اس سے گمراہی پائیں گے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے ہدایت پائیں گے، یعنی گمراہ ہونے والوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے۔ ہم بھی بڑے سیدھے لوگ ہیں، جہاں آواز سنتے ہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، توجہ طلب بات یہ ہے، اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ یہ ساری آیتیں بھی ان کے پاس موجود ہوں، ایمان نہیں ہو سکتا۔ ہدایت اور ایمان کوئی اور شے کا نام ہے۔ دلچسپ بات اس پر مزید یہ دیکھیے کہ جو آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک زمانے میں، جس کے بارے میں خود کریم آقا نے فرمایا کہ میرا زمانہ سارے زمانوں سے بہتر ہے، ہمارا ایمان بھی یہی کہتا ہے، ہمارا یقین بھی یہی کہتا ہے، لیکن اس زمانے میں بھی ایسے قرآن جاننے والے موجود ہیں۔ خبردار اس مغالطے میں بچ جائیے گا کہ کسی کو قرآن بڑا اچھا آتا ہے۔ تو بھائی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت عمر بن خطاب کو روک رہے تھے، بہت سارے لوگ روک رہے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز نہ پڑ جائے، یعنی قرآن کی حقیقت سے وہ بھی آشنا تھے کہ یہ کلام ایسا ہے، کان بڑھ جائے، توجہ سے جو سن لے یہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے توجہ سے مت سن لینا، کیونکہ جو توجہ سے سن لیتا ہے یہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے، جس کے دل میں اتر جائے اس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن کے بارے میں جانتے وہ بھی تھے۔ ایک طرف تو وہ شور مچاتے نا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یہ آپ نے خود سے نعوذ باللہ گھڑا ہے، خود سے بنایا ہے، لیکن در حقیقت اپنے عمل سے وہ یہ جانتے تھے، اس لیے لوگوں کو روک رہے تھے، اس لیے مخلوق خدا کو روک رہے تھے۔ جو آتا مکے کی طرف، کئی ایسے باہر سے آنے والے صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں تاریخ میں کہ انہوں نے روکا کہ مکہ شہر میں مت جانا، وہاں پہ فلاں فلاں رہتا ہے، اس کی آواز مت سننا، اگر اس کی آواز سن لو تو دھیان مت دینا، دھیان دیا تو تم بدل جاؤ گے۔ یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ اس کلام الہ کی تاثیر یہ ہے کہ جو دھیان سے سن لیتا ہے اس کے کان میں نہیں، یہ کان کے رستے سے یہ دل میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ ایمان کا باعث بن جاتا ہے، یہ ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ ہدایت کا راستہ اور راستہ ہے، ہدایت کا راستہ اور ہے، اور جو ہدایت کے راستے پر آتا ہے اسے پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ سلمان فارسی فارس سے چلا ہے، وہ اس زمانے کا سینکڑوں میل یا اس سے بھی زیادہ کا سفر طے کر کے کئی بازاروں سے بک کر اور کئی مذاہب سے گزر کر کئی عبادت گاہوں سے نکل کر پہنچا ہے، لیکن جیسے ہی طلب ہدایت کی ہے، اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ قرآن نے پہلے بتایا یتکبرون فی اللہ، یہ زمین میں ایسے تکبر والے موجود ہیں جو ایمان سے محروم ہیں، کلام جانتے ہیں، کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بھی مانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو آج کی دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں بھی یہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ بے شمار افراد ایسے ہیں جو اس کو کلام الہ بھی مانتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی زبان پر، لنگوسٹک پر ریسرچ کر رہے ہیں، اس کی گرامر پر ریسرچ کر رہے ہیں، اس کے مضامین پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس کے بتائے ہوئے واقعات کو سائنٹیفک طریقے سے پروف کر رہے ہیں، لیکن اس سارے تردد کے بعد ہو کیا رہا ہے، حاصل کیا ہے کہ ایمان سے محروم ہے۔ تو قرآن کا، کلام الہ کا، اللہ کی کتاب کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد ہدایت ہے، ایمان ہے۔ اللہ کا کلام بتاتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ جو سارے ہیں نا، جن ساروں نے یہ ساری کوششیں کر لی ہیں، انہوں نے اس کے لیے زبان بھی سیکھ لی ہے۔ آج بھی دنیا میں بے شمار لوگ عربی زبان سیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارے بزرگان نے بتایا کہ یہ قرآن کے معجزات میں شامل ہے، یہ معجزات قرآن میں شامل ہے کہ مذہب اختیار نہیں کر رہے، ایمان نصیب نہیں ہو رہا، ہدایت نہیں مل رہی، لیکن زبان سیکھ رہے ہیں۔ اور اس کا دوسرا لنک دیکھیے، اس کا دوسرا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ سابقہ آسمانی کتب اپنے وقت کے ساتھ قدیم ہو گئی، ان کو پڑھنے والا نہیں رہا، اس لیے کہ ان کی زبان، جس زبان میں وہ آسمانی کتابیں اتری تھیں، وہ زبان ختم ہو گئی۔ آج دنیا میں دیگر مذاہب کے پاس جن آسمانی کتابوں کا دعویٰ موجود ہے، بائبل کے نام سے، تورات کے نام سے، انجیل کے نام سے، زبور کے نام سے، یہ جس نام سے موجود ہیں، ان کے پاس اس زبان میں نہیں ہے جس زبان میں الہام ہوئی تھی، جس زبان میں اتری تھی۔ اور قرآن پہ اعتراض کرنے والے ہی قرآن کے معجزے کا باعث ہے۔ غور کیجئے کہ اس کلام نے ہمیشہ رہنا ہے، قیامت کی صبح تک رہنا ہے، اور ایسے ہی زندہ رہنا ہے۔ اور اس کا ایک سبب کیا ہے کہ جس زبان میں جبریل امین لوح محفوظ سے لے کر آئے، اسی زبان میں یہ آج تک موجود ہے، اور وہ زبان بھی موجود ہے، اس کے بولنے والے بھی موجود ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں وہ زبان رائج ہے، موجود ہے، بولی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، سیکھی جا رہی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمان تو سیکھے گا ہی، اس لیے ہی ہمارے علماء کرام نے، بزرگان دین نے بتایا کہ ہر مسلمان کے لیے عربی زبان کا قاعدہ پڑھ لینا بھی اسی لیے لازم ہے کہ اس کا تعلق اس کلام الہ سے ہے، اللہ کی کتاب سے ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لازم قرار دیا تھا کہ اسلامی ریاست کے رہنے والے ہر مسلمان کو جو اسلامی ریاست میں رہتا ہے، اس کو کم سے کم 3 آیتیں حفظ ہونی چاہیے، مگر 9 سے صلاح ہو، کم سے کم 3 آیات حفظ ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن کے ساتھ تعلق کے لیے ضروری ہے۔
اور یہ اس قرآن کے ہمیشہ رہنے کا باعث بننے والا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کی اس جدید دنیا میں دیگر مذاہب والے جن کا مذہب کوئی اور ہے، ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہے، لیکن عربی زبان سیکھ رہے ہیں، اعتراض کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، سوال کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، شک پیدا کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، لیکن زبان سیکھ رہے ہیں۔ چلے بھئی آپ یہی کچھ کر لیجئے تو ہمیں پھر بھی خوشی ہے، اس لیے کہ ہمارے قرآن نے تو پہلے بتا دیا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سارے وہ بھی قرآن سیکھیں گے جو قرآن سیکھ کر گمراہ ہوں گے۔ تو ہمیں کوئی شک شبہ نہیں کہ آپ نے زبان سیکھ لی، بہت اچھا کیا، آپ نے قرآن میں اعتراض کیا، بہت اچھا کیا، اس لیے کہ آپ قرآن کو مزید پھیلانے کا باعث بنے ہیں۔ ہاں، اب ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے، ایمان کیا ہے اور ہدایت کیا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ قرآن تمہاری گمراہی میں ساتھ چل رہا ہے، تم ضلالت کے راستے پر ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وہ نہیں پا سکیں گے ہدایت کے راستے کو۔ ساری آیتیں انہیں سنا دو، ساری آیتیں وہ دیکھ بھی لیں، ساری آیتیں پڑھ بھی لیں، ساری آیتوں کے معنی بھی پڑھ لیں، لیکن ہدایت کا راستہ نہیں پا سکیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اندر کے تکبر کو ختم نہیں کیا ہے۔ ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے اور قرآن کی روشنی کو پانے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر کا تکبر ختم ہوگا۔ جب عاجزی نصیب ہوگی، اللہ کے کلام کی دیکھیے حقانیت اور سچائی دیکھیے، فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور جو آیتوں کا انکار کر رہا ہے اور اپنے پروردگار سے ملاقات کا انکار کر رہا ہے، اب وہ چاہے جتنے عمل لے آئے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو قرآن یاد ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عربی زبان جانتا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن کے مفہوم جانتا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیات کو سمجھتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو یہ سارا عمل اس کے لیے بیکار ہے۔ حبطت اعمالہم، قرآن کہتا ہے اس کے سارے اعمال کو ضائع کرنے کا باعث ہے۔ تو عظیم مکرم، کلام مجید کی نورانیت کو، قرآن مجید کی حقانیت کو اور اس کی حلاوت اور روشنی کو پانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور ایمان جانتے ہیں کس شے کا نام ہے؟ سادہ سا معنی اگر ایمان کا لیا جائے، ایمان نام ہے مکین گنبد خضرا کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لینا۔ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اپنے گلے میں ڈال لینا، ایمان نام ہے ان کے در کی غلامی کر لینا اور ان کے در پر جھک جانا۔ ہدایت نام ہے ان کے دروازے پہ جھک جانا، ان کے در اقدس میں اپنے آپ کو جھکا لینا۔ قرآن ہدایت کا باعث بننے والا ہے، بن رہا ہے اور بنتا رہے گا، لیکن اس کے لیے جو مکین گنبد خضرا کے دروازے کی غلامی کو اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب